بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز طلباء، اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں دل سے، زبان سے اور اپنے کردار سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے والی جماعت میں شامل فرمایا اور اس کام کی آپ کو، آپ کے والدین کو توفیق عطا فرمائی، آپ کے دل میں اس کا جذبہ پیدا فرمایا اور آپ کو ایسے مدرسے میں، ایسے جامعہ میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے کے مشغلے میں لگایا۔ یہ اللہ جل شانہ کا انتخاب ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ تجربہ ہے کہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین کو شوق ہوتا ہے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس بچے کے مقدر میں علم حاصل کرنا نہیں ہوتا اور وہ بچپن ہی سے بدشوقی کی وجہ سے یا غلط ماحول کی وجہ سے علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور شاذ و نادر ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا، والدین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے نفع اٹھایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہو اس کی قدردانی اور شکر گزاری اتنی اہمیت کے ساتھ ضروری ہوتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت میں ضرور اضافہ کریں گے، اور اگر ناقدری کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اپنی نیت کی درستگی ہے۔ علم کا حاصل کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دنیا کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہونی چاہیے۔ علم ایک روشنی ہے۔ روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاں روشنی کی جائے وہاں کی چیزیں نظر آئیں، اچھی چیزیں بھی نظر آئیں، بری چیزیں بھی نظر آئیں۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ کوئی بیسمنٹ ہے جو مدت سے بند پڑا ہوا ہے، آپ کو کسی ضرورت سے اس کے اندر جانے کا موقع ملا، ضرورت پیش آ گئی تو کیا کریں گے؟ اس کا دروازہ کھولیں گے، ہاتھ میں تیز روشنی والی ٹارچ لیں گے، اس کے اندر روشنی ڈالیں گے، زینے کو دیکھیں گے، اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، سانپ بچھو تو نہیں ہے، آہستہ آہستہ قدم رکھیں گے، اسی طریقے سے اندر پہنچیں گے۔ یہ علم سب سے پہلے اس کی روشنی ہمارے قلب کے اوپر پڑنی چاہیے۔ دل کے اندر کوئی ایسا کیڑا تو نہیں ہے کہ جو میرے دین کو تباہ کر دے گا۔ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حرص ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، بغض ہے، یہ سارے کیڑے دل کے تہہ خانے کے اندر کہیں رینگ تو نہیں رہے۔ تو علم کا سب سے پہلا کام جو ہوا کہ اس کو اپنی ذات پہ پیش کر کے اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر علمی، عملی، اخلاقی، معاملاتی کوئی خرابی، کوئی کمزوری تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو ضائع کرنے کی، اس کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ علم کا نفع سب سے پہلے اپنی ذات کو پہنچنا چاہیے، اور یہ بعد میں نہیں کہ تعلیم سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، نہیں، روشنی جو ہی آتی ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ جتنا علم آیا اس کے اوپر عمل فوراً شروع ہو جانا چاہیے۔
ہر چیز کو جو فرض ہے اسے ادا کرنا ہے، جو واجب ہے اسے ادا کرنا ہے، جو چیز مکروہ ہے اسے چھوڑ دینا ہے۔ یجوز لطالب علم ما لا یجوز لغیرہ نہیں، جو سب کے لیے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ جو کچھ پڑھیں علم کے تعلق سے، اخلاق اور معاملات کے تعلق سے، اس کے ساتھ ساتھ عمل کرتے رہیں۔ جتنا علم ترقی کرتا جائے اتنی ہی آپ کی زندگی بھی سنورتی چلی جائے۔ جب آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر عالم کہلائیں تو علم کے ساتھ ساتھ عمل اور اخلاق کا بھی ایک پیکر بن چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے ماحول میں، اچھے ادارے کے اندر پڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللہم انی اسألک من علم من كل شيء خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل شيء خزائنه بيدك أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔